Anlamıyorum. Bilmiyorum. Anlamıyorum. Kimsiniz? Yalvarırım, anlamıyorum. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ایک ایسی انوکھی عجیب و غریب دنیا جس کے اندر ہم میں سے ہر کوئی ضرور داخل ہوگا، اور ایک ایسا پر اسرار گھر جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنی قبروں کے اندر ضرور آزمائے جاؤ گے، اور ایک ایسی ہولناک رات جس کا سامنا ہم میں سے ہر ایک ضرور کرے گا، چاہے وہ خود کو بہادر سمجھتا ہو یا پھر بزدل ہو، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کی زندگی میں 2 دن اور 2 راتیں ایسی آئیں گی کہ اس سے پہلے نہ اس نے ایسے 2 دن دیکھے ہوں گے اور نہ 2 راتیں دیکھی ہوں گی۔ ایک وہ دن جس دن وہ مرے گا، اور دوسرا وہ دن جس کے بعد کوئی دن نہ آئے گا اور وہ قیامت کا دن ہوگا، اور ایک وہ رات جو انسان کی قبر میں آئے گی، اور دوسری وہ رات کہ جس کی صبح کو قیامت قائم ہوگی۔ ناظرین محترم، جس کے بارے میں سوچ کر بڑے بڑے بہادروں کے ماتھوں پر پسینہ آ جاتا ہے، اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بڑے بڑے خوفناک مناظر کو دیکھا، لیکن قبر جیسا خوفناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ قبر کے پہلے 24 گھنٹے انسان پر کیسے گزرتے ہیں، اور اس میں انسان کے ساتھ کون کون سے حادثے پیش آتے ہیں، نیز قبر اور آخرت کے مناظر کو ہم کن 5 طریقوں سے بآسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، لہذا اپنے آنے والی اس انوکھی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین محترم، جیسے انسان کا اس دنیا سے تعلق ٹوٹتا ہے اور اس کو قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے، تو قبر ہر مومن اور منافق کو ضرور دباتی ہے۔ اگر وہ مومن ہو تو اسے اس طرح سے دباتی ہے جس طرح کہ کوئی ماں اپنے بچے سے ملتی ہے، اور اگر مرنے والا کافر یا پھر منافق ہو تو اسے اس طرح سے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں، جس کے بعد جیسے ہی مردہ عام انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے کے جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے وہ آتے ہیں، اور وہ انتہائی خوفناک اور ان کی آواز انتہائی بجلی کی طرح کڑک والی ہوتی ہے۔ بس وہ مردے کو سختی کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور اس سے سختی کے ساتھ 3 سوال کرتے ہیں: ما ربکا، ما دینکا، اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اور اگر مرنے والا نیک اور مومن ہو تو اس کو ان کی آواز ایسے سنائی دیتی ہے جیسے کہ کوئی پیاری آواز کے اندر اس سے گفتگو کر رہا ہو۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پھر اس کے بعد مومن اپنی قبر میں سبز ہریالے باغ میں ہوتا ہے، اور اس کی قبر 40 گز کشادہ کر دی جاتی ہے، اور وہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو جاتی ہے۔ جبکہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کی: کیا آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ ہمارے مردوں کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر مردہ مومن ہو تو اس کے لیے قبر 40 گز کشادہ کر دی جاتی ہے، جبکہ کافر کی قبر مسلسل تنگ ہوتی رہتی ہے۔ ناظرین محترم، جبکہ ایک روایت میں ہے کہ جب انسان کی قبر کی پہلی رات آتی ہے اور قبر کے اندر اندھیرا ہوتا ہے تو انسان قبر کی اس خوفناک تاریکی کو دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے۔ جب ہی قبر کی دیواروں سے یہ آواز آتی ہے کہ اے انسان، اب کیوں روتا ہے؟ اگر تو دنیا کے اندر رو کر آیا ہوتا تو آج تجھے رونا نہ پڑتا۔ ناظرین محترم، قبر کے اندر انسان ایسے مناظر کو دیکھتا ہے کہ جس کو انسان نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا، جس کی وجہ سے وہ پورا دن اور رات خوف کے ساتھ گزارتا ہے، کیونکہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ظاہر ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ قبر میں موجودہ لوگوں کو عذابوں کے اندر مبتلا بھی دیکھتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مومن کا سب سے پہلا تحفہ یہ ہے کہ اس کے جنازے کے ساتھ جانے والے تمام لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ جبکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی غیب دان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب عالم دنیا سے انسان جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے علم کو انسانی شکل عطا فرماتا ہے، جو قیامت تک اس کے لیے انس کا ذریعہ بنتا ہے اور زمین کے کیڑوں کو دور کرتا ہے۔
پیارے دوستو، جبکہ حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ خیر و بھلائی سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، کیونکہ میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن کر دوں گا، اور جس سے انہیں قبروں میں کبھی بھی وحشت اور گھبراہٹ نہ ہوگی۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جنازہ اٹھایا تو کہا اللہ عز و جل میرے لیے موت میں برکت دے، تو چار پائی سے کسی کہنے والے نے کہا اور موت کے بعد بھی۔ یہ سن کر مجھ پر رعب طاری ہو گیا۔ میت کو دفن کر دینے کے بعد میں قبر کے قریب بیٹھا غور و فکر میں مشغول تھا کہ اچانک ایک خوبصورت چہرے، ستھرے لباس اور خوشبوؤں میں بسی ہوئی شخصیت قبر سے برآمد ہوئی، اور اس نے کہا اے ابراہیم۔ میں نے کہا لبیک۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، تم کون ہو؟ اس نے کہا میں وہی ہوں جس نے تمہیں چار پائی سے کہا تھا کہ موت کے بعد بھی۔ میں نے پوچھا آخر تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ جب مجھے اپناتا ہے میں اس کی دنیا میں محافظ اور نگہبان ہوتی ہوں، اور قبر میں اس کے لیے نور اور غم گساری کا کام کرتی ہوں، اور بروز قیامت اسے جنت میں لے جانے والی ہوں گی۔ پیارے دوستو، جبکہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قبر میں بھی حساب ہے اور آخرت میں بھی حساب ہے۔ جس کا حساب و کتاب قبر میں ہو گیا تو وہ نجات پا گیا، اور جس کا حساب و کتاب قیامت میں ہوا تو وہ عذاب میں گرفتار ہوگا۔ جبکہ حضرت سیدنا حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کا حساب و کتاب قبر میں اس لیے ہوتا ہے تاکہ کل میدان محشر میں اس پر آسانی ہو، لہذا برزخ میں ہی اسے گناہوں کی آلودگیوں سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے، تاکہ جب وہ قبر سے نکلے تو اس سے بدلہ لیا جا چکا ہو۔ جبکہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز محشر کسی کو بغیر حساب کتاب کے لیے اس لیے بخش دیا جائے گا کہ وہ قبر میں اپنے اعمال کو دیکھ چکا ہوگا۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ برزخ کے عجیب و غریب حقائق اور احوال ہیں جن کے بارے میں مختلف طرح کے احادیث مروی ہیں، تاہم ان احادیث سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ جو مومن ہے اس سے آخری آزمائش منکر نکیر کے سوالات و جوابات ہوتے ہیں، جس کے بعد مومن کو راحت ہی راحت ہوتی ہے، اور اگر مرنے والا مومن گناہگار ہے تو اس کو قبر کے اندر ہی حساب و کتاب اور عذاب دے کر اس کے تمام اعمال کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، تاکہ کل میدان محشر کے اندر اس کو جنت کے اندر داخل کیا جا سکے۔ جبکہ اگر مرنے والا کافر، فاسق و فاجر ہو تو اسے قبر کے اندر ہی عذاب دیا جاتا ہے، جس سے ایک منٹ بھی اسے چھٹکارا نہیں ملتا، اور وہ مسلسل قیامت قائم ہونے تک اسی عذاب کے اندر مبتلا رہے گا، اور قیامت کے دن بھی اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا اور اسے جہنم میں جانے کا حکم صادر ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عذاب قبر تین چیزوں کے سبب ہوتا ہے، نمبر 1 غیبت، نمبر 2 چغلی، اور نمبر 3 پیشاب کی وجہ سے، لہذا ان تمام چیزوں سے بچو۔ اور حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ غیبت کی وجہ سے، ایک حصہ چغلی، اور ایک حصہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے انسان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 5 چیزوں کو تلاش کیا تو انہیں 5 چیزوں میں پایا۔ نمبر 1 گناہوں کے چھوڑنے کو چاشت کی نماز میں، اور نمبر 2 قبر کی روشنی کو نماز تہجد میں، اور نمبر 4 پل صراط کو پار کرنے کو روزے اور صدقے میں، جبکہ نمبر 5 عرش کے سائے کو خلوت نشینی میں پایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کی برکت سے ہم عذاب قبر سے محفوظ رہیں اور جنت کے اندر داخل ہو سکیں۔